وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کی اور باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ وفاقی وزیر برائے کمیونیکیشن مراد سعید صاحب اور NHA کو میں مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے شفافیت اور ڈیجیٹائزیشن سے قوم کا پیسہ بچایا. سوال ناظرین یہاں پہ یہ بنتا ہے منسٹر صاحب کہ آپ نے اپنی وزارت میں ایسا کیا کیا جس سے شفافیت بھی آئی اور اتنا پیسہ آپ نے بچایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد بھائی جو آپ نے ابھی سوال اٹھایا میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل اس لیے بتانا چاہتا ہوں اور کہ ایک پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ حکومت بنی تو پہلے دن انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے 2-3 چیزیں بتائی تھی. اصل میں ہماری یادداشت کمزور ہوتی ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں قرضوں کا انبار بھی ملا تھا. ہر سال ہم نے سود کے زمرے میں بھی اربہ روپے دینے تھے جو انہوں نے قرضہ لیا تھا, اور اس کے بعد آپ نے ادارے خساروں میں بھی تھے سارے, تو آپ نے اپنے اخراجات کم کرنے تھے, اپنی آمدن میں اضافہ کرنا تھا, جو کرپشن اور کمیشن کا کلچر تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی شفافیت لانی تھی. یہ پی ایم صاحب کا ویژن تھا اور پی ایم صاحب نے جتنے انیشیٹوز لیا اس کو بھی دیکھیں. میں اپنے والے پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے اپنے ادارے میں NHA میں ہم ای پروکیورمنٹ بھی لے کے آئے, ای بڈنگ, ای بلنگ, ای ٹینڈرنگ. اس سے کیا ہوا کہ اس وقت اگر ہم کمپیریزن کر لیں, اور میں کمپیریزن آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں, کہ اس سے ایک یہ ہوگا کہ بل کلیئر کرنے کے بعد ای بلنگ سے آپ کا کمیشن کلچر ختم ہو گیا, اور جو کرپشن ہوتی تھی, ککس بیکس ہوتے تھے, اس کا آپ یہ ہوا کہ جب آپ ای ٹینڈرنگ پہ گئے تو آپ ای بڈنگ پہ گئے تو آپ نے وہ سلسلہ بند کر دیا. اب آتے ہیں ڈیٹیلز کے اوپر, اور اس سے ایک اور سوال بھی جنم لیتا ہے. سوال یہ جنم لیتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ آج ہم کوئی بھی بات کریں نا, ہمیں جواب کیا ملتا ہے؟ سڑکیں بنائی تھی, یہی جواب ملتا ہے. ہم احساس کی بات کریں, صحت انصاف کارڈ کی بات کریں, ڈیم کی بات کریں, خارجہ پالیسی کی بات کریں, جس چیز کی بھی بات کریں, سڑکوں کے اوپر آتے. اور پھر میں آپ سے ایک چیز کہوں گا کہ اس وقت جو 3 سال 3.5 سال کا ہم نے کمپیریزن کیا ہے, 947 کلومیٹر انہوں نے اپنے پہلے 3.5 سال میں سڑکیں بنائی تھی. ابھی ہماری 3.5 سال نہیں ہوئے لیکن 2032 کلومیٹر کی سڑکیں ہم نے بنائی. 947 کے مقابلے میں 2032. انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی 1306 کی, ہم نے منصوبہ بندی کی, لیکن منصوبہ بندی صرف نہیں ہے, گراؤنڈ پہ میں ڈیٹیل دیتا ہوں. 7889 1306 کلومیٹر کے مقابلے میں 7889. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ پاکستان بننے سے لے کے آج کے دن تک جب ہم آئے تو ٹوٹل کلومیٹر سڑکیں جو بنتی تھی NHA کے پاس وہ 13,000 کلومیٹر تھی. تو ہم نے صرف ان 3 عرصے میں اتنی کی. اب اس کی ڈیٹیلز کیا, یہ نہیں کہ صرف پلاننگ ہے, اس میں 2032 کلومیٹر بن گئی, 1667 کلومیٹر کے اوپر اس وقت کام ہو رہے گراؤنڈ پہ, 1819 اس وقت اس کی بلڈنگ پروسیس اور پروکیورمنٹ پروسیس میں ہے, 2038 کی اس وقت فیزیبلٹی اور یہ چیزیں ہو رہی ہے. ٹوٹل 7889 کلومیٹر کی بنتی ہے. اب یہ ہے, آپ اندازہ کریں کہ سڑک 1 گنا 2 گنا زیادہ نہیں بنائی, ہم نے 6-7 گنا زیادہ اس وقت بنا رہے ہیں. لیکن کتنا بڑا پروپیگنڈا. یعنی آپ نے صرف کام کیا ہے, احتساب کوئی نہیں کیا آپ نے. اب میں اس پہ آ رہا ہوں, احتساب بھی کیا ہے سر, اس طرح نہیں ہے. لیکن پہلے میں یہ بتاؤں احتساب کے ساتھ اکانومی اور کیسے آپ منسٹری چلا سکتے ہیں؟ سر یہ بہت بڑا سوال. پہلے میں اس کا ایک لفظ بول دوں. آپ اس سے اندازہ کر کے انہوں نے کتنا اشتہاری مہم, کس طرح میڈیا مینجمنٹ تھی جو کہ آج کل بے نقاب بھی ہو رہے ہیں, کہ سڑکیں بنائی, اس سے زیادہ بن گئی. اب آتے ہیں کہ کس طرح بنائی. پہلے آپ یہ کریں کہ 4 لین ہائی وے کا میں سے 2 مثال دے دیتا ہوں. 4 لین ہائی وے ہمارے ٹائم پہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت جو کرونا کے بعد مہنگائی کی ایک لہر آئی ہے, اس کے باوجود ان کے دور میں سڑکیں بن رہی تھی 411 ملین فی کلومیٹر, 411 ملین 41 کروڑ 10 لاکھ فی کلومیٹر. ہمارے دور میں بن رہی ہے 172 ملین, مطلب 17 کروڑ 23 لاکھ, 17 کروڑ 23 لاکھ بمقابلہ 41 کروڑ یہ 4 لین سڑک. مطلب یہ کہ 24 کروڑ فی کلومیٹر سڑک مہنگی بن رہی تھی جب مہنگائی کی لہر نہیں تھی دنیا میں. اب ایک موٹر وے کی میں مثال لیتا ہوں 4 لین کی, 606 ملین فی کلومیٹر ان کے دور میں بن رہا تھا, اور ہمارے دور میں 385. کیسے کمی کیسے ہے؟ کیونکہ باقی تو سب چیزیں مہنگی ہوتی گئی ہیں. یہ آپ نے ٹھیکے بھی دیے, اور آپ کے پاس جو وزارت ہے اس کا سب سے بڑا بجٹ ہے, ڈیولپمنٹ کا بجٹ آپ کی وزارت کے پاس ہوتا ہے. اس وقت یہی سوال ہو رہا ہے, سڑکیں زیادہ بنی دکھا دیا, یہ جو ڈیٹا ہے, اور یہ NHA کے ویب سائٹ پہ بھی ہے. اب سوال ہو رہا ہے کہ کیسے سستی بنی. بھائی مجھ سے سوال نہ پوچھے, سوال یہ پوچھے کہ ہم نے تو ای بلڈنگ کر دی, کمیشن نکل گیا, نواز شریف یہ پسندیدہ وزارت تھی, اس کی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, یہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے اور اپنے پاس رکھتے تھے. پچھلے 5 سال ان کے پاس تھی, جب تک یہ وزیر اعظم تھے یہ وزارت ان کے پاس تھی. تو سوال ان سے پوچھے. یہ جو ہم کہہ رہے کہ لندن کی جائیدادیں کہاں سے بنی, میرے خیال سے اسی سے آغاز ہوا تھا. پہلا موٹر وے بن رہا تھا, ادھر لندن میں اپارٹمنٹس بن رہے تھے. تو یہ آپ نے ریکوریز بھی کی ہیں. ایک یہ ہو گیا. لیکن کیوں مہنگی بن رہی تھی؟ میں پاکستانی قوم کو کہتا ہوں, جب بھی موٹر وے اور سڑک کے اوپر سفر کرے, فی کلومیٹر 24 کروڑ کا
اور اس سے 23 کروڑ کا آپ فرق گنتے جائے کیلکولیٹر اپنے پاس رکھے. اب آتے ہیں کہ آپ نے کوئی ریکوری بھی کی ہے. دیکھیں ارشد بھائی میں ایک چیز بتاؤں, پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا اکاؤنٹیبلٹی, کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی لانی دکھا دیا, پھر اکاؤنٹیبلٹی کے احتساب. ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ایک ہی اختیار ہے, ڈپارٹمنٹ آڈٹ کمیٹی جو ہوتی ہے, ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی ہوتی ہے, ڈی ایس سیز ہوتی ہے, ہم اس سے ریکوریز کر سکتے ہیں. ہم نے اسپیشل آڈٹ کیا ان پروجیکٹس کا جس میں اسکیلیشن ہو رہی تھی, جو ڈیلے ہو رہے تھے, ہم نے ان کا جب اسپیشل آڈٹ کیا اور آڈٹ پیرس کے ذریعے ہم نے ڈائریکٹ ریکوری جو کی ہے جو 19.8 بلین کی ہم نے ریکوری کی ہے. 19.8 بلین کی ریکوری جو ابھی تک ہو چکی ہے, مطلب پیسے ریکور ہو کے خزانے میں آ چکے ہیں. اور یہ وزارت میں آپ نے ریکوری, یہ وزارت میں کی ہے. اب اس کے سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹل ایکشن کمیٹی اگر آپ صحیح طرح کام کریں تو باقی وزارتوں میں بھی آپ کو نیب یا ایف آئی اے کیسز بھیجنے کی ضرورت نہیں, آپ یہاں ریکوری کر سکتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہے, ایک اگر ہم اپنی ڈی ایس سیز کو ٹھیک, ایک ہم ای پروکیورمنٹ پہ چلے جائیں, کیونکہ انسان کا عمل دخل جتنا آپ کم کریں گے نا, آپ اتنا کمیشن کو ان چیزوں کو, یہ ٹیکنالوجی کیا ہے, یہ ای بلنگ کیسے آئی تھی, اس سے اندازہ یہ ہوا کہ جب آپ کمیشن کرپشن نہیں کرتے تو آپ کی بڈز بھی جو ہے وہ لو آتے ہیں, آپ بلو جاتے ہیں, اس سے آپ کی ملک کا کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ فی کلومیٹر 24 کروڑ. پھر جب آپ اپنے اندر اپنی ڈپارٹمنٹ کے اندر منسٹری کے اندر اپنے آڈٹ کمیٹیز کو مضبوط کرتے ہیں, ان کو اختیار دیتے ہیں, اور ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے ہماری, اس کی ہماری جو ڈپارٹمنٹ آڈٹ کمیٹی ہے اس کی ہر ہفتے ہم نے میٹنگ رکھی ہے, کیونکہ احتساب ہوگا تو آگے یہ غلطیاں نہیں ہوگی. اب ماضی کے احتساب 19.8 بلین ریکور کر لیے, لیکن صرف ریکوری یہ ہو چکی ہے, یہ نہیں ہے کہ اور نہیں ہونے, اور تو جو ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, اس کا ہم نے بتا دیا ہے جن کی ریکوریز کرنی ہے. تو یہ ایک اور چیز آ گئی. اس کے علاوہ بڑے کیسز بنتے تھے, مثال کے طور پہ میں نے ایک ان کا ارسطو ہے, میں ان سے کوئی سوال کیے تھے, 5 سوال, اس کا جواب نہیں آیا. 2015 میں بلڈنگ ہونی تھی, 2013 میں ٹیکا سائن کر کے کنٹریکٹ سائن کر کے دے دیا. جس طرح یہ کلیم نہیں کرتا کہ 21 میں سڑک بنا رہا ہوں, کہتا کہ اس کا خواب نواز شریف نے دیکھا تھا. تو جو 15 میں بلڈنگ ہونی تھی, 2013 میں انہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا, دستخط کر کے دے دیا تھا. تو یہ ان کے کرتوت ہے اصل میں. تو یہ اس میں بڑے بڑے کیسز بنتے ہیں. وہ ہم نے کیا کیا, نیب کو دے دیے, ایف آئی اے کو دے دے, یہ ساری چیزیں کر دی. اب ٹرانسپیرنسی سے ہوتا کیا ہے, وہ سارے تو لٹک گئے ہوں گے, ریکوری بھی نہیں ہوئی ابھی تک. سر دیکھیں میں اس کے اوپر, یہ اداروں کا کام ہے, وہ جس انداز سے کرتے ہیں. ہم نے اپنے اللہ کو دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب مجھے نہیں, ہر وزیر کو ہر ہفتے ہر منسٹری کا خود بریفنگز بھی لیتے ہیں, گائیڈ بھی کرتے ہیں, بتاتی بھی ہے. وہ ایک کاز لے کے آئے ہیں اور وہ اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. خود ان سے اپنے جو انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے نا, وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن کم از کم ہم ایفرٹ اور کنٹریبیوشن ضرور کر سکتے ہیں. وہ ایک چیز جو ان کے پاس ہے, ذمہ داریاں جتنی بھی ہماری اس وقت بڑی پروجیکٹس چل رہے ہیں, آپ دیکھیں سارے پرائم منسٹر کے اپنے انیشیٹوز ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ ان ٹرانسپیرنسی سے, اکاؤنٹیبلٹی سے, اور ایک چیز کیا ہوئی, ہمارے این ایچ اے میں اس وقت 125% ریونیو میں اضافہ ہوا. اب اس ریونیو اضافے کی میں یہ بات ایک کلیریفائی کر دوں کہ کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ M2, M9, M4 اس کے اوپر ٹیکس بڑھا. یہ 20 سال کا معاہدہ نواز شریف کے دور میں ہوا ہے اور انہیں آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں, جس کے اوپر وہ ان کے اوپر ٹیکس بڑھا ہے. ہمارے پاس این ایچ اے کے پاس 117 ٹول پلازے ہیں, 1 روپیہ ٹیکس نہیں بڑھایا. اب سوال ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے ریونیو بڑھایا. ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا 5 سال میں 100 بلین انکریز کا. ارشد بھائی ہم نے 102.3 بلین پہلے 3.5 سال میں ٹارگٹ اچیو کر لیا اپنا, جو 100 بلین کا ٹارگٹ تھا. یہ ٹارگٹ کیوں رکھا تھا کہ این ایچ اے کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے دو اور سڑک بناؤ, کوئی سیلف سسٹینیبلٹی کا ماڈل بھی ہوتا ہے کہ فیوچر میں آپ نے سڑکیں بھی بناؤ, اپنے پیسے سے بناؤ. ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بھی چلے گئے, ہم یہ ساری چیزیں بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم اس جانب تب بڑھیں گے جب ہم اپنے ایسیٹس کو صحیح استعمال کے ریونیو کمائیں. اب کیسے ہوا, ہم نے تمام 13,600 کلومیٹر سڑکیں جو تھی اس کی ہم نے جی آئی ایس فیلڈ سروے کر لیا, جی آئی ایس میپنگ کر لی. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 93,000 کمرشل جو اینٹیٹیز تھی وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی, اس سے ہمارا ریونیو انکریز ہوا. ایک اور مثال دیتا ہوں شفافیت کی, کہ آپ لینڈ بھی آپ نے ریکور کروایا, 5.8 بلین کا ہم نے لینڈ ریکور کیا, جو زمین کے اوپر این ایچ اے کا رائٹ اپ تھا, جس کے اوپر قبضہ ہوا تھا اور قبضے انہی کے دور میں ہوئے تھے, وہ قبضے چھڑائے. تو اپوزیشن تو کہتی ہے کہ آپ سے نہ حکومت چل رہی ہے نہ معیشت چل رہی میں ہے, اس پہ آتا ہوں. اگر آپ کی اتنی ریکوریز ہیں تو یہ آپ عوام کو بتانے میں کیوں ناکام ہیں ابھی تک, آپ کا بیانیہ کیوں نہیں بکتی ہے, سکسیس سٹوریز کیوں نہیں سامنے؟ اس پہ بھی میں آتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک اور بات, دوسری مثال دوں. ایک ریسٹ ایریا مشرف کے دور میں 17 لاکھ سالانہ دیا گیا, سالانہ 17 لاکھ روپے, پاکستان کو 17 لاکھ روپے ملتے تھے. زرداری آیا, اسی بندے کو 17 لاکھ سالانہ دیا گیا. نواز شریف آیا, اسی بندے کو 17 لاکھ سالانہ دیا گیا. ہم آئے, ہم نے کہا کہ نہیں, اس کی اوپن بیڈنگ کر دو. ہمارے 6.5 ملین 65 لاکھ ماہوار چلا گیا.
اس ملک کا اس طرح خون چوسا گیا ہے 17 لاکھ سالانہ 3 اتوار میں. کون بندہ تھا یہ؟ کوئی تھا. اب ایسے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے دور میں نہیں کہا ہوگا کہ ایکسٹینشن کی درخواست نہیں آئی ہوگی, ایکسٹینشن کے لیے رابطے نہیں کیے ہوں گے, لیکن ایک ہے سر کہ آپ کا اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ میں نے مثالیں دی, اب میں اس پہ آ جاتا ہوں جو آپ کا سوال ہے کہ آپ یہ بیچ کیوں نہیں رہے. دیکھیں ایک ایشو ہے کہ آپ مجھے بتائیں, جس طرح کہ ابھی آج کل آپ یہ جو ٹی وی پہ ابھی اس سے پہلے وہ مجرم کی صاحبزادے کو دکھا رہے تھے کہ اس طرح تو میڈیا مینیج ہوتا ہے, فون کر لو یہ چلاؤ وہ چلاؤ. ہم تو یہی گفتگو کر رہے ہیں, پرائم منسٹر عمران خان تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے ہم سے یہ سوال پوچھے کہ ہم نے کہاں سے آغاز کیا تھا. میں کمپیریزن دکھا رہا ہوں اور اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میں خود سے نہیں بتا رہا. باقی وزارتوں میں بھی اسی طرح کا پروگریس ہے. بہت کم. میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. پہلی چیز کہ آپ تو میڈیا کے اوپر اتنے اشتہار, ہم نے تو اتنے اشتہار نہیں دیے, آپ نے کبھی اشتہار نہیں دیکھا ہوگا, شاید دینے پڑے تو اب دیں گے تاکہ کم از کم پتہ تو چلے قوم کو. لیکن اس کے علاوہ کوئی قرضے, جب سود قیمت میں ہم ادائیگیاں کرتے ہیں تو قرضے کیا عمران خان نے لیے تھے جو انہوں نے سبسڈیز کی قیمت جو ماڈل آپ نے امپلیمنٹ کیا اپنی وزارت میں, یہ ماڈل باقی وزارتوں میں کیوں نہیں کام کرتا؟ سر دیکھیے ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. میں وزارت کرنے میں آپ کو بڑی چیزیں بتا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے نا اس وقت جو انیشیٹوز ہیں ہمارے ملک میں, جب وزیر اعظم کا پیٹ بھی خراب ہوتا تھا کہتے کہ لندن علاج کے لیے گئے, 34 کروڑ صرف جہاز وہاں پہ رکوا کے ان کی علاج کے اوپر. یہ جو قومی اسمبلی میں سوال ہوا تھا تحریری جواب آیا تھا, 64 لاکھ آپ نے اس کی علاج کے اوپر, اس کے لیے جہاز پھر واپس بھیجا کیا. یہ نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ کا کوئی بھی چیز ہوتا ہے آپ باہر جاتے, آپ عوام کے اوپر کیا فوکس ہوتا. آج عمران خان نے صحت انصاف کارڈ دیا, صحت انصاف کارڈ, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم عمران خان جب اپنی والدہ کی علاج کے لیے اسپتال میں تھے تو ایک بندے کو دیکھا, اور اسی وقت سے پرائم منسٹر نے یہ بار بار یہ بات کرتے تھے اور خیبر پختونخوا سے آغاز کیا جب حکومت بنی. یہ لیڈر ہوتا ہے احساس جس کے اندر تھا. کیا تھا کہ ایک بندہ آیا, وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے, یہ پرائم منسٹر سے یہ کہانی میں نے خود سنی ہے, وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ دوائیاں لے آیا, تو ڈاکٹر کہتے کہ اور تو نہیں جائے, کہتے کہ کیا اور دوائیاں بھی لانی ہوگی, کہتے کہ اس کی شکل, اس کی جو اس کے اوپر اس وقت جو گزر رہی تھی, جو اس کی فیلنگز تھی وہ میں نہیں بھول سکتا, اور اس وقت میں نے عزم کر لیا تھا کہ جب اللہ موقع دے گا ٹھیک ہے تو میں یہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کروں گا. پہلے شوکت خانم بنایا, عوام نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا, اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا میں, آج پورے پاکستان میں ہم نے صحت انصاف کارڈ کا آغاز کیا. کیا ہے کہ ایک آپ دیہڑیدار چھوڑے ارشد بھائی, آپ یہ دکاندار چھوڑے, آپ تنخواہ دار بننے سے بھی پوچھے نا, اللہ نہ کرے ان کے گھر میں بڑی بیماری آ جائے نا, وہ اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. یہ عمران خان نے کیا. دوسرا میں آپ کو بتاؤں احساس پروگرام غربت کے خاتمے کا, یہ سارے پروگرام اس پہ ڈیم کے اوپر آپ آ جائے, اس پہ جو ریلیونٹ وزارتیں ان سے بھی بات کریں.